یہ جو این جی او سہارا ہے یہ پاکستان میں کس قسم کی کام کر رہی ہے؟ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ ناروے میں رجسٹرڈ ہے. فلٹریشن پلانٹس ہم لگا رہے ہیں, پھر معذوروں کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کو اتنی ترقی عطا کی. ایسے لوگ, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نیت صاف ہو تو پھر لوگ بھی ویسے ہی مل جاتے ہیں. اللہ پاک اس کا بندوبست بھی فرما دیتے ہیں. اللہ کے فضل سے, اس کے حکم سے میں پوری دنیا گھوم چکا ہوں. ناروے کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ بہترین لوگ ہیں, انسانیت کی بڑی قدر کرتے ہیں وہ, اور وہاں پہ جو سسٹم ہے وہ اتنا شاندار ہے. لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں, لوگوں کو سہولتیں وہ دیتے ہیں. وہاں پہ میڈیکل سسٹم جو ہے وہ فری ہے, ایجوکیشن فری ہے. اپنے ملک کی اگر اہمیت کو جاننا ہے تو اپنے ملک سے دور ہو کر دیکھیں. وہ محلے بھی یاد آتے ہیں, وہ تھڑے بھی یاد آتے ہیں, پیارے پیارے لوگ بھی یاد آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کا حکم ہے, فرمان الہی ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہیں, جو اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی تعلیم دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اور اسی سلسلے میں جو آج پروگرام کے دا ریویوز کے گیسٹ ہیں وہ چیئرمین سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے ہیں, حافظ محمد اسلم حق. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حافظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بڑا انعام ہے, اس کی مہربانی ہے. حافظ صاحب آپ نے قرآن حفظ کیا ماشاءاللہ, اور اس کے بعد آپ ناروے چلے گئے. جی جی. ناروے میں آپ نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ 30 سال گزارے ہیں. جب آپ یہاں آتے ہیں اور ناروے رہتے ہیں تو کیا فرق محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پہ بھی کلچر ایسا ہی ہے جیسا کہ پاکستان میں ہے؟ جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جسٹ چینل کا, کہ جن کی طرف سے مدعو کیا گیا اور ماشاءاللہ یہ بڑا پاپولر ہو چکا ہے. یہ چینل بے شمار دنیا دیکھ رہی ہے اس کو, تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور الحمدللہ مجھے 30 سال کا عرصہ ہوا ہے ناروے میں. ظاہری سی بات ہے کہ ہمارا ملک ترقی یافتہ نہیں ہے, وہ ترقی یافتہ ہے, یہ ترقی پذیر ہے. لیکن وہاں جانے کے بعد بھی جو ہے وہ دل اپنے ملک کے ہی لیے دھڑکتا ہے ماشاءاللہ. اور ملک میں ہونے والے مسائل, مشکلات, میں ہی نہیں بلکہ وہاں پر جو رہنے والے ہیں پاکستانی, ان کے دل بھی اسی طرح ہی دھڑکتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پاکستان میں جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے تو جو ہمارے بھائی بہنیں باہر ہیں وہ دل کھول کے پاکستانی اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہ بہت مدد کرتے ہیں. حافظ صاحب جب آپ نے قرآن حفظ کیا ماشاءاللہ, آپ نے اس کو پڑھا سمجھا اور وہاں پہ بھی آپ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو, تو آپ نے جب قرآن کو پڑھا تو کون سا ایسا میسج تھا جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہم لوگوں تک پہنچے, جو آپ کے دل میں دبا ہو یا آپ کی خواہش ہو کہ میں یہ میسج دوں؟ جی الحمدللہ, میں نے 14 سال کی عمر میں قرآن مجید جو ہے وہ حفظ کیا تھا الحمدللہ. اور قرآن تو پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے. بے شک. کسی ایک آیت کو بھی پکڑ لیں تو آپ بے شمار, یہ اس کی ایک آیت جو ہے وہ سمندر ہے, بے شمار آپ کو فائدے والی باتیں جو ہے وہ ملتی ہیں الحمدللہ. تو والدین کا جب ذکر آتا ہے, جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو, مفہوم ہے اس کا. اور جب وہ بڑھاپے کے اس مرحلے میں پہنچیں تو اپنے بازوؤں کو پھیلا دو اور ان کے سامنے اف لکما, یہ بھی مفہوم ہے کہ اف تک بھی مت کہو. والدین ایک ایسی چیز ہیں کہ چلتی پھرتی ترقی ہیں ہر اس انسان کے لیے کہ جو ان کی قدر کرنا جانتا ہے. تو حافظ صاحب آپ یہ بتائیے کہ جب آپ ناروے میں رہتے ہیں تو ابھی ماشاءاللہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آپ یہاں آئے ہوئے ہیں, تو کیا ربیع الاول کے مہینے کو بھی اسی طرح ہی وہاں پہ عقیدت سے, احترام سے, جوش و خروش سے منایا جاتا ہے جیسے کہ پاکستان میں؟ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ ناروے کے اندر ماشاءاللہ کافی مساجد ہیں پاکستانیوں کی, دوسرے مسلمانوں کی الحمدللہ. اور
دین کا کام جو ہے وہ بڑی تیزی سے وہاں پر چل رہا ہے الحمدللہ، کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کام یہاں پہ بھی نہیں ہو رہا کہ جو وہاں کے مسلمان جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں دین کے حوالے سے۔ اور عید میلاد النبی کا آپ نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، یقیناً ہمارے لیے بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، تو اس میں لوگ بہت جوش و خروش سے وہاں شامل ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں نا، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے اتنی خوشی کا مقام ہوتا ہے ان کے خاندان والوں کے لیے، یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، تو ہمیں بھی اسی طریقے سے پھر یاد کیا جاتا ہے۔ درود و سلام کی محفلیں سجانی درود و چاہیے۔ سلام، جی ایسی محفلیں ہوتی ہیں وہاں پر درود و سلام کی کہ ماشاءاللہ آپ کو میں ویڈیوز بھجواؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماشاءاللہ وہاں کے امام صاحبان، وہاں کی مساجد کی جو انتظامیہ ہیں، کہ وہاں ایک عید کا جیسے سما ہوتا ہے نا، اس طرح جو ہے نا وہاں پر یہ ماحول بن جاتا ہے اچھا جی ماشاءاللہ۔ حافظ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جب آپ وہاں رہتے ہیں تو وہاں کی ترقی، سائنسی ترقی، ٹیکنالوجی کی ترقی سب آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان میں بھی ایسے ہی ترقی اور ایسا ہی پولیٹیکل سسٹم ہونا چاہیے؟ وہاں پہ کیا فرق ہے لا اینڈ آرڈر کے اور یہاں کے، وہاں کے اداروں میں اور یہاں کے، کیا فرق آپ دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ میں اللہ کے فضل سے، اس کے حکم سے میں پوری دنیا گھوم چکا ہوں، اور ماشاءاللہ چند ملک ہی رہ گئے ہیں جو میں نے نہیں دیکھے۔ ناروے کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ بہترین لوگ ہیں وہاں کا، جو جیسے لوگ وہاں پیدا ہوئے ہیں، جیسے ان کا کلچر ہے وہ تو ان کا کلچر ہے، لیکن یہ ہے کہ انسانیت کی بڑی قدر کرتے ہیں وہ، اور وہاں پہ جو سسٹم ہے وہ اتنا شاندار ہے کہ وہ سسٹم بنا ہوا تھا، اسی سسٹم کے اندر جب لوگ چلتے ہیں تو ان کو آسانی ہوتی ہے، لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں، لوگوں کو سہولتیں وہ دیتے ہیں، اور اتنے دیانتدار، ایماندار تو نہیں میں کہوں گا کیونکہ ایمان تو مومنین مومنات کے لیے ہیں، دیانتدار وہ اتنے ہیں کہ وہ کسی کی مشکل ان کو پتہ چل جائے تو وہ اپنے قانون کے مطابق جو ہے نا اس کی ہیلپ کرتے ہیں اور اس کو اس مشکل سے نکالتے ہیں۔ وہاں پہ میڈیکل سسٹم جو ہے وہ فری ہے، ایجوکیشن فری ہے، وہاں پر یہ جو بڑے بڑے جو لوگ علاج کرتے ہیں جن کے لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں، وہاں ایک پیسہ نہیں لگتا۔ دیکھیں نا، پینشن بھی پوری ملتی ہے جب آدمی اپنی جاب سے فارغ ہو جاتا ہے تو ان کو باقاعدہ پینشن تو یہاں بھی ملتی ہے سرکاری ملازموں وہ کو۔ ایک ایسی پینشن ہوتی ہے کہ انسان بڑے آرام سے اپنی زندگی گزار لے، اور پھر یہ ہے کہ جب وہ اس ملک کا باشندہ ہو گیا تو اس کو تمام تر وہ سہولیات جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں جو کہ وہاں کا قانون ہے۔ جی ویورز، آپ نے حافظ صاحب کی زندگی کا ایک پہلو دیکھا جو انہوں نے بہت زیادہ ناروے میں گزارا، اور وہ وہاں پہ سمجھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کا وہاں پہ انفورسمنٹ ہے، امپلیمنٹ ہے۔ حافظ صاحب کا دوسری زندگی کا پہلو یہ ہے کہ یہ بہت درد مند دل رکھتے ہیں، اور یہ ناروے میں رہتے ہوئے بھی جب پاکستان آتے تو ان کو تکلیف ہوتی جب یہ لوگوں کو اتنے دکھ غم برداشت کرتے ہوئے دیکھتے، سہولتیں نہ ہونی، پانی کا صاف نہ ہونا، بہت سارے مسئلے مسائل، دوائیوں کا نہ پہنچنا، اور انہوں نے اسی لیے وہاں پہ ایک سہارا این جی او بنائی جو ان جیسے بہت سارے لوگوں نے جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو جی حافظ صاحب، آپ بتائیے کہ اس طرف آپ کیسے آئے؟ جی، سب سے مین بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے والدین سے یہ ایک تربیت ملی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں کا، اپنے عزیز و قارب کا، اپنے ملنے جلنے والوں کا، اپنے متعلقین وابستگان کا جو ہے وہ بڑا دھیان رکھتے تھے۔ ہم بچپن سے ہم دیکھتے تھے کہ ہماری والدہ محترمہ تپتی دوپہری کے اندر جو ہے بڑی پتلی دبلی سی خاتون تھیں، کمزور اور نحیف سی، لیکن اللہ نے بڑی ہمت دی ہوئی تھی۔ تو ہمارے خاندان کے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپا جو ہیں وہ ہمیں کھانے کے لیے یعنی اتنی اچھی اچھی چیزیں بنا کے دیا کرتی تھیں، اور وہ دوپہر میں جب ہم سوئے ہوئے ہوتے تھے وہ دوپہر میں جا کے وہ عزیز و قارب کو ملنے کے نہیں جاتی، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی کے یہاں تعزیت کرنی ہے، کوئی فوت ہوا ہے، وہاں کوئی بیمار ہے، وہاں کوئی چیز لے گئے، گھر سے بنا کے کوئی چیز لے گئے۔ تو یہ ہم بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ تو جب میں ناروے گیا ہوں، وہاں جانے کے بعد جب میں اپنے ملک میں واپس آتا تھا تو مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں کتنے شاندار بستر، کیسے لباس، کیسی خوراک، کیسی آسائشیں، کیسی یعنی ہمیں سواریاں، کیسے مکانات ہمیں دے دیے۔
تو اس میں ہمارے ان بہن بھائیوں کا بھی حصہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے عزیز و قارب میں پہلے اپنے کنبے کو دیکھو, پھر اپنے عزیز و قارب کو دیکھو. اول خویش بعد درویش, کہ پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, بہن بھائیوں میں دیکھیں, پھر ان میں دیکھیں کہ زکوٰۃ کس کو لگتی ہے, صدقہ کس کو لگتا ہے, پھر اپنے ہمسایوں میں, پھر مسافروں میں, ہر ایک کا اللہ پاک نے حصہ مقرر کیا ہوا ہے. وہ لوگ اتنا ان کا دل دھڑکتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یعنی میں پچھلے مہینے گیا تھا اور پھر میں 1 مہینے کے بعد یہاں واپس آ گیا ہوں. ان لوگوں کے تعاون سے وہ کیوں کرتے ہیں, ان کو سارے یاد آتے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ پریشان بہن بھائی متعلقین وابستگان, وہ جب ان کا وہ نیک کمائی جب وہ بھیجتے ہیں, ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بہن بھائیوں کے پاس جا رہی ہے اور اس کی وہ برکتیں بھی محسوس کر رہے ہیں. ناروے کے اندر جو ہے ماشاءاللہ جو پاکستانی وہاں پر گئے ہوئے ہیں, اپنے ملک کی اگر اہمیت کو جاننا ہے تو اپنے ملک سے دور ہو کر دیکھیں. جب انسان اپنے ملک سے دور جاتا ہے تو پھر اس کو اپنے ملک کی وہ نالیاں بھی یاد آتی ہیں, وہ محلے بھی یاد آتے ہیں, وہ تھڑے بھی یاد آتے ہیں, اور وہ پیارے پیارے لوگ بھی یاد آتے ہیں, وہ چرپائیاں بھی یاد آتی ہیں, وہ بیٹھنے کا وہ انداز, وہ گلیوں میں کھانے پینے کا وہ سلسلہ, وہ ایک دوسرے کو تحائف دینا, وہ ایک دوسرے کی عیادت کرنا, وہ ایک دوسرے کی تعزیت کرنا. تو یہ جو NGO سہارا ہے یہ پاکستان میں کس قسم کی کام کر رہی ہے, کس نوعیت کے کام ہیں؟ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ 2.5 سال پہلے جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئی تھی ناروے میں. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سہارا پاکستان نہیں, کیونکہ سہارا ہم نام ہی نہیں رکھ سکتے تھے کہ اگر ہاں جی, ہمارے تو ابرار صاحب کی بھی جی ہاں جی ہاں ہماری سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ ناروے میں رجسٹرڈ ہے. ہم ناروے سے وہ امداد لے کر آتے ہیں اور پاکستان میں ہم خرچ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی یہاں پر جو کام ہو رہے ہیں یعنی ویلفیئر کے حوالے سے فلٹریشن پلانٹس ہم لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم سہارا جو بحالی معذورہ ہاسپٹل ہے اور وہاں اسکول ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. پھر معذوروں کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ماشاءاللہ وہاں کے ناروے اوسلو کے لوگوں نے 90 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ تک کا راشن یعنی لاک ڈاؤن کے حوالے سے اور رمضان پیکیج کے حوالے سے جو ہے وہ ان بہن بھائیوں نے یہاں پر بھجوایا تھا اور ماشاءاللہ بڑا ہمارا کامیاب رہا. حافظ صاحب, آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کیسے, جیسے ایریا ہے, کوئی لوکیشن ہے, کوئی کمیونٹی ہے, وہ کیسے آپ وہاں تک پہنچتے ہیں, ریفر ہوتے ہیں, آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اصل ضرورت ہے, اس کا کیا کرائیٹیریا ہے آپ کا؟ جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ ہم نے فیز 1 میں رمضان المبارک سے لے کے اب تک جو ہے نا ماشاءاللہ ہمارے 12 سے 13 فلٹریشن پلانٹس جو ہیں ہم لگا چکے ہیں. 8 ہم نے جو ہے فیز 1 میں جو پچھلے مہینے تک مکمل ہو گئے تھے, جو ہم نے اکتوبر کی ڈیٹ دی تھی, اللہ نے عزت دی, وہ ہم نے وہاں لگوا دیا. اس کے بعد فیز 2 کے حوالے سے ہم نے یہ جو دوسرا مرحلہ تھا اس میں شروع کیا, 3 لگ چکے ہیں. یہ جگہ ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیم کہ اللہ تعالیٰ نے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کو اتنی ترقی عطا کی, ایسے ایسے لوگ, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نیت صاف ہو تو پھر لوگ بھی ویسے ہی مل جاتے ہیں, اللہ پاک اس کا بندوبست بھی فرما دیتے ہیں. اسی طرح ہماری پسماندہ علاقوں میں ہماری انتظامیہ بن چکی ہیں, 12 13 لوگوں کی ٹیمیں بن چکی ہیں. تو جس جگہ کو ہم تجویز کرتے ہیں وہاں ہماری ٹیم کے لوگ جا کے اس جگہ کو دیکھ کر آتے ہیں کہ جی یہاں پر فلٹریشن پلانٹ ہم نے لگانا ہے. 6.5-7 لاکھ ایک کمرہ بنانے کے بعد, پھر اس میں وہ ساری چیزیں لگانے کے بعد پھر پلانٹ جب لگتا ہے تو 6.5-7 لاکھ کا جو ہے اس کا خرچہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ کتنے پلانٹ لگا چکے ہیں؟ جی اس میں ہم نے ماشاءاللہ اب یہ 12 تک تو پہنچ چکے ہیں ہم الحمدللہ. تو جگہ وہ لوگ دیکھتے ہیں, وہاں ساری اس کے بارے میں معلومات دیتے ہیں. اور یہ ہم واٹر فلٹریشن پلانٹس جو ہیں یہ مساجد میں لگاتے ہیں تاکہ ان کی انتظامیہ جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لے کے چلیں, وہ مسجد کا بھی فائدہ ہو اور جو باہر 30-35 ہزار لوگ جو گاؤں دیہات کے ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچے, تاکہ وہ وہاں سے پانی فل کر کے لے جا سکیں. جی جی جی. تو حافظ صاحب آپ کا اس پلانٹ فلٹریشن کے علاوہ کس طرح کا آپ نے کام کیا ہے؟ جی الحمدللہ قربانی کے حوالے سے پہلی بار ہم نے 4 بکروں سے سٹارٹ لیا تھا. اب ماشاءاللہ
5,000 لوگوں میں اس بار اس عید الضحیٰ کے اوپر جو ہے وہ 5,000 لوگوں میں گوشت تقسیم کیا، اور باقاعدہ حفظان صحت کے مطابق یہ چلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم سردیوں میں جو ہے وہ گرم کپڑے جو ہے وہ دکھی انسانیت کے لیے ہم تقسیم کرتے تھے، ایک گاڑی میں، بڑی گاڑی میں رکھ کر 10 لوگ ساتھ ہوتے تھے، اور جنوری کی راتوں میں، دسمبر کی راتوں میں جو ہے وہ ہم مزاروں کے باہر اور ہاسپٹلس کے باہر، اسٹیشن کے باہر اور درباروں کے باہر، اور وہ جو بریجز ہیں اس کے نیچے جو لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے ان کو اٹھا کر ایک جیکٹ اور ایک کمبل ہم دیا کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارا اب یہ گرم کپڑوں کا بھی جو ہے وہ سلسلہ وہاں سے، ناروے سے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور آئندہ بھی یہ جاری رہے گا۔ مختلف چیزیں ہیں اس میں گرم کپڑوں کے حوالے سے۔ ابھی بیگر اسکیم جو ہے، بیگر ہوم، ہم ایک ہوم کا ہم نے چکر لگایا، وہاں پر بھی ان کے لیے ہم نے جو مشینیں فراہم کی ہیں ان کو، جو ان کی ضرورت تھی، اور اس کے علاوہ تھرپارکر پبلک سکول ہمارا وہاں پر چل رہا ہے، تھرپارکر سندھ میں، تھرپارکر میٹرنٹی ہوم، تھرپارکر ووکیشنل پروگرام۔ یعنی مطلب کہ آپ بچوں کو ووکیشنل پروگرام کے تحت برسر روزگار کوئی ہنر دینا چاہتے ہیں۔ جی جی، اس یہ میں بہت اچھی بات ہے ویورز، کیونکہ بہت سارے حکمران جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ لوگوں کی مدد کے لیے مختلف سکیمیں نکالتے ہیں، کسی کو 1000 روپیہ مہینہ لگا دیا، کوئی ایسے چیریٹی دیتی۔ تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیریٹی سے بہتر ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو، اپنے معاشرے کو، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو معاشی طور پہ سٹرونگ کریں۔ اب ایجوکیشن بہت ضروری ہے، لیکن ہر بندہ افسر نہیں لگ سکتا، ہنر مند کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ تو ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو ہنر مندی کی طرف بھی راغب کرنا چاہیے، اور حافظ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہماری ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو اپنے قدم پہ کھڑا ہونا سکھا سکیں۔ الحمدللہ ابھی پچھلے مہینوں میں ہم نے یہ لاہور بورڈ میں 30ری پوزیشن حاصل کرنے والی ہماری ایک بیٹی ہیں، وہ گائے کا دودھ دھو کر جو ہے اپنی والدہ کی مدد کر کے، تو انہوں نے بڑی غربت کے عالم میں اتنی بڑی پوزیشن حاصل کی، ہم نے ان کا ذمہ لیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بے شمار گھرانوں میں جو ہے مہینے کا راشن فکس ہے، سہارا ویلفیئر ماہانہ راشن کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں، ان بیواؤں کو دیے جاتے ہیں جو مستحقین میں سے ہیں۔ تو جزاک اللہ کہ آپ ماشاءاللہ اتنا، شادیوں کا بھی سلسلہ ہمارا، ہم شادیاں بھی کروا رہے ہیں، شادیاں کروائی بھی ہیں بچیوں کی۔ بہت ساری چیزیں ہم نہیں دکھاتے کیونکہ ہم وہاں اجازت لے لیتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو دکھائیں یا نہیں، چینلز کے اوپر یا اپنی فیس بک کے اوپر۔ تو کچھ چیزیں ہماری چھپی بھی چل رہی ہیں، اس میں ہمارے بے شمار کام ہیں۔ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن نے سہارا روٹی گھر جو ہے وہ قائم کیا ہوا ہے یہاں مزنگ میں۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ پچھلے مہینے میں ہم نے جو قیدی تھے جو اپنی جرمانے کی وجہ سے اپنی میعاد پوری کر رہے تھے، 6-7 سال ابھی لگنے تھے، ان کو ہم نے جو ہے وہ رہا کروایا سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن نے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ ان کا پسندیدہ، اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور کپڑے پہنانا ہے۔ تو ان کی این جی او سہارا یہ کام ماشاءاللہ کر رہی ہے، جزاک اللہ۔ اور ان کا ویورز میں بتاؤں کہ اس وقت انٹرویو دینا یا کچھ ایسے آنا میڈیا پہ، وہ ان کی نمود و نمائش نہیں ہے، کیونکہ یہ ناروے سے آتے ہیں اور وہاں پہ جو لوگ ان کو فنڈنگ کرتے ہیں یہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا پیسہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے۔ حافظ صاحب، آپ کوئی اس پروگرام کے ذریعے کوئی کیا ترغیب دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ چھپ کے امداد کرے، لیکن تحریک بھی ہونی چاہیے۔ جی، اس کے لیے ہم نے پھر ہماری ایک بہن ہے فرح ہاشمی صاحبہ، ان کے شوہر ہیں عدیل صاحب، انہوں نے ہماری بڑی رہنمائی کی۔ میں ان کا بڑا ممنون ہوں آپ کے چینل کی وساطت سے کہ پھر ہم نے ان قیدیوں کو رہا کروایا وہاں سے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں 100 بچوں کو قصور جیل میں جو ہے وہ ان کو جرسیاں ہم نے دیں، ان کے پڑھائی کی، سلائی کڑھائی کی مشینیں لڑکیوں کے لیے دیں، بیوٹی پارلر کا اچھی کوانٹٹی میں ہم نے سامان، وہ جو وہاں اندر خواتین جو جیل میں قید کاٹیں ان کو سکھانے کے لیے وہ سامان فراہم کیا، اور ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں سرٹیفکیٹ بھی دیا وہاں سے۔ تو ہم یہ ساری چیزیں جو ہے نا ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور اس میں سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کی پوری ٹیم کا ہاتھ ہے، میری پوری ٹیم، میرے رائٹ اور لیفٹ بازو جو ہیں
وہ بڑے زبردست میری بیٹی ہیں، بیٹے، بہن بھائی، اور یہاں پاکستان کی ٹیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس کام کے لیے جو ہے میری بڑی مدد کی ہے. سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کو مل کر چلایا جا رہا ہے. تو یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا جب تک ہماری زندگی ہے انشاءاللہ تعالی. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک کامیاب زندگی گزارنی ہے، سکون، امن، چین والی، تو ایک چیز آپ کو میں بتا دوں کہ یہ شارٹ حروف کے اندر کہ اللہ کی عبادت کے بعد اپنی نماز قائم کریں، اللہ کی عبادت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مرحومین کے لیے دعا کریں، اور اپنے والدین کا اتنا احترام کریں کہ جیسے قرآن میں حکم آیا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو میں اپنی نوجوان نسل سے اور وہ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ والدین کی عظمت جو ہے وہ کیا چیز ہے، میری کامیابی کا جو راز ہے، میں ہمیشہ یہ ذکر کرتا ہوں اور میں یہ بانٹتا ہوں کہ شاید میری بات کسی کو سمجھ آ جائے اور وہ اس عمل کو لے کے چل پڑے، تو اس کو پھر جو فائدہ اللہ پاک دیں گے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. کہ میری والدہ محترمہ جو ہیں وہ طواف کے مقام پر، جب طواف کے مقام پر میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے کندھے پہ بیٹھ جائیں امی، تو وہ انکار کرتی رہی مجھے، میں نے نہیں بیٹھنا اور مجھے شرم آ رہی ہے. تو میں نے کہا امی بیت اللہ سامنے ہے تو کوئی نشانی لگ جائے گی، بن جائے گی تو میری زندگی بن جائے گی، میری آخرت سنور جائے گی. تو وہ بیٹھ گئیں. تو میں ان کو تینوں دعائیں میں نے کہیں کہ آپ نے یہ طواف میں یہ پڑھنی ہے، وہ بیٹھ گئیں. چوتھی دعا وہ یہ مانگتی تھی، اللہ میرے بچے کو بار بار اپنے گھر کا طواف کرنے کی توفیق دینا، میرے بچے کو بار بار گنبد خضرا کی حاضری نصیب کرنا. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کے قدموں سے لپٹ جاؤ، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ انتقال کر گئی تھیں تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ اب موسیٰ سنبھل گیا نا، کہ کبھی کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہو تو اس کا برا نہ سوچنا، اس کے لیے دعا کرنا، اور اس کو کبھی بھی برائی کا جواب برائی سے مت دینا، یہ اس میں بڑا نقصان ہے. اس کے لیے دعائے خیر کرنا، اللہ اس کی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے خواتین کا جو سوال کیا جی جی، بڑا احترام ہے وہاں پر، اتنا احترام ہے خواتین کا کہ وہاں رات کو 3 بجے اگر ایک عورت یا بچی اکیلی چلی جائے نا، وہ اکیلی جا کے واپس آ جائے گی، اس کو نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی ایسی بات کرنے والا ہے. یہ ذرا بتائیے کہ ناروے اتنا اچھا موسم، اتنا اچھا سسٹم زندگی کا، اور آپ جون، جولائی، اگست کے مہینے جس میں اے سی سے انسان باہر نہیں نکلنا چاہتا، اور آپ اپنے جسم کو، اپنے آپ کو پاکستان کی گرمی اور یہاں کے موسم میں لے کے آتے ہیں. جو بھی کوئی اس کی حیثیت ہے یا نہیں ہے، وہ اپنے دل میں اللہ پاک سے یہ دعا مانگ لے کہ اے باری تعالیٰ مجھے تو دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق دے، چاہے وہ 1 کراؤن ہی کیوں نہ ہو. آپ وہ 1 کراؤن جو ہے وہ خرچ کر کے دیکھیں، جو آپ نے دل و جان کے ساتھ اللہ اور اس کے نبی کی خاطر وہ آپ نے وہ اپنا 1 کراؤن دیا ہے، اور ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو آپ کرتے جائیں اللہ اور اس کے نبی کے لیے، اور یہ سمجھیں کہ میری قبر سنور جائے، میری آخرت سنور جائے. تو جو آپ کو سکون، جو لذت، ضروری نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ بڑے بڑے انبار، بڑے بڑی رقمیں دی جائیں، بڑے بڑے لاکھوں دیے جائیں تو تب جا کے یہ کام ہو. نہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیناروں سے آپ کھیل رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ عثمان تمہاری دولت کا کوئی حساب نہیں ہوگا، کیونکہ بڑی اللہ کی راہ میں بڑی دولت خرچ کی. اور اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب جہاد کا وہ سامان جمع ہوا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں کیا جہاد کے لیے. آپ نے فرمایا جو کچھ بھی ہے وہ لے آؤ. جی بالکل، آپ کی بات سے میں ایگری کرتی ہوں کہ جیسے کہ کسی کو مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کے لیے دعا کر دینا بھی صدقہ ہے، اپنے بال بچوں پہ اچھا خرچنا صدقہ ہے، راستے کا پتھر ہٹا دینا صدقہ ہے، اور مال خرچ کرنا تو ایک بہت بہترین اول ہے، اس کی افادیت جو ہے. یہ چیز میں بتا رہا تھا کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے محنت کی اور کھجور لا کر تو دیناروں کے اوپر رکھے،
تو فرمایا مجھے ثواب ملے گا آگے سے؟ آپ نے فرمایا ان دیناروں کے مطابق، ان دیناروں جتنا ثواب تمہیں، کیونکہ تمہارا خلوص اور نیت تھی جو اللہ قبول فرمائیں گے۔ جی ویورز، میں آپ کو بتاؤں کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ ناروے میں ان کا ایک ٹریولنگ ایجنسی ہے۔ ہم 3 ساتھی ہیں جو کہ وہ کمپنی کو رن کر رہے ہیں۔ میں ان کی مدد کرتا ہوں جب، کیونکہ حج اور عمرے پہ جب ہم لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، چونکہ اللہ کا شکر ہے دینی اعتبار سے بہت ساری چیزیں میں نے سیکھی ہوئی وہاں پر، تو ان کی مدد میں یہ کرتا ہوں کہ حجاج کو لے کے جاتا ہوں، عمرہ کرنے والوں کو لے کے جاتا ہوں۔ اصل میں تو وہ انہی کا کام ہے، لیکن یہ والا کام جو ہے، یہ جس میں حج کروانا، عمرے کروانا اور لوگوں کی مدد کرنا، یہ میرے حصے میں آتی ہے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے ہمیں اپنے کاموں کے بارے میں، اپنی ٹیم کے بارے میں بہت بتایا، اور ویورز ہم لوگوں کو یہ ترغیب ہے کہ ہم بھی اس کو دیکھیں، سمجھیں، اور اپنے ارد گرد، اپنے ہمسایوں میں، اپنے خاندان میں، چاہے آپ ایک کھجور ہی کسی کی مدد کریں، اچھی بات کہہ کے مدد کریں، خوش اخلاقی سے مل کے، مہمان نوازی سے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ اپنے اندر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ بڑی نیکیاں بھی آپ کے حصے میں آئیں گی۔ تو ہم حافظ صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب۔ تو جی ویورز، ایڈوکیٹ زاہدہ کو اجازت دیجیے، پھر کسی نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔